ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء اور رسول پر، بالخصوص نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو اللہ عز و جل نے ہماری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم بھائیوں، یہ اللہ عز و جل کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ نعمت اللہ عز و جل کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اس دین کو اللہ عز و جل نے آخری دین بنایا، اور قیامت تک کے لیے یہی دین ہے جو اللہ عز و جل کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کے پاس بغیر اسلام کے آئے گا کوئی اور دین لے کر، فلا يقبل منه، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے پاس معتبر نہیں ہے۔ اور اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس دین کو مکمل کیا ہے۔ دین کا ہر گوشہ کامل ہے، دین کے اندر کسی قسم کا نقص، کمی اور کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کی کمزوری اللہ عز و جل نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ عز و جل کا یہ دین کامل و مکمل ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کیا کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ بتایا گیا ہے۔ آدم کی تخلیق، بلکہ اللہ عز و جل کی عرش اور قیامت کے دن انسانوں کے جنت و جہنم کے فیصلے تک جو کچھ آنے والی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ عز و جل نے واضح کر دی ہے۔ تو عبادات کی بات ہو یا معاملات کی بات ہو، اخلاق و آداب کی بات ہو، ہر معاملے میں شریعت اسلامیہ کامل ہے، کوئی چیز اسے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اس نعمت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کے نبی جو اللہ آپ کی طرف اتارتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا اور یہ رسالت کا حق تھا جو آپ نے ادا کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، آپ نے کہا کہ کل روز قیامت تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ نے کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ سارے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پورا پہنچا دیا اور بھلائی چاہنے کی انتہا آپ نے کر دی، ہر خیر کو آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ سارے صحابہ نے بیک آواز ہو کر اقرار کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا اور ہماری بھلائی چاہنے میں کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے اس سبابہ کو، اس تشہد کی انگلی کو آپ نے آسمان کی طرف اٹھایا اور اسے نیچے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے کہا، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو اس بات پر گواہ رہنا۔ یہ دین کامل اور مکمل دین ہے۔ اب اس دین اسلام کے کامل و مکمل ہونے کے بعد مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کریں، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن بہت بڑی غلطی جو امت اسلام میں ہوئی وہ غلطی یہ ہے کہ اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا کہ دین کامل و مکمل ہے، ہمارا کام عمل کرنے کا ہے بس۔ اس میں دخل اندازی دینا، شریعت کے امور میں داخل ہونا، اس میں آگے پیچھے کرنا، حلال و حرام کو بدلنا، سنت اور بدعت کے اندر تفریق کر دینا اور اس طرح سے متشابہات پیدا کر دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے نصارہ کے بارے میں فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ عیسائیوں نے یہ طریقہ ان کے دین میں ایجاد کر لیا رہبانیت کا۔ رہبانیت کا مطلب دنیا چھوڑ کر جنگلات اور بیابان میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر عبادت کرو۔ اللہ کہتے ہیں ابتدعوها، ان لوگوں نے اس کو بنایا تھا، ما كتبناها علیہم، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ عز و جل نے کیا فرض کیا ہے؟ الا ابتغاء رضوان اللہ کی ایک تفسیر کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری میری رضامندی تلاش کرنے کی تھی، ان کی ذمہ داری دین بنانے یا بگاڑنے کی نہیں تھی۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ جو بتایا گیا ہے اس کے ذریعے سے میرا تقرب ہو پائے، یہ نصارہ کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کیا اور اس کے بجائے ان کاموں میں اپنے آپ کو داخل کر لیا جو کہ دنیا کے سب سے خطرناک کام ہے، کہ تشریعات کے اندر، اللہ کی شریعت کے اندر دخل اندازی کرنا اور اس کے اندر بغیر علم کے بولنا، آگے پیچھے کرنا، حلال و حرام کے معاملات میں، سنت اور بدعت اور توحید و شرک کے معاملات میں بولنا، یہ انتہائی سخت ترین جرم ہے شریعت کی نظر میں۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے اس کامل دین کو ہم اختیار کریں
اور بدعات سے، دین میں اضافے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ دین کامل و مکمل ہے، یہ تسلیم کے لیے آیا ہے، انسانوں کو اس میں کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. حتیٰ کہ رسول کو پابند کیا گیا، اتبع ما یوحی الیک، اے اللہ کے نبی آپ بھی پابند ہیں اس چیز کے جو میں آپ کی طرف اتارتا ہوں. رسول پابند ہیں اس چیز کی جو اللہ اتارتا ہے، تو ہم امتی ہونے کے ناطے ہم پابند ہیں اس دین کے جو اللہ نے اتارا ہے، اس میں داخل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن امت اسلام کے اندر یہ فتنہ بدعت اس قدر شدید طریقے سے پروان چڑھا کہ امت کے اندر فرقے بنے، اور فرقوں کے ہر فرقے کے اپنے عقائد ہیں، ہر فرقے کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنی عبادت کے طریقے ہیں، ان کے اپنے علماء ہیں، ان کی اپنی کتابیں ہیں، ان کے اپنے مفتیان ہیں. ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے تو دین کی کئی تشریحات ہیں، دین کی کئی تشریحات ہیں، اور ہر ایک کے پاس مکمل تشریح کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا، وہ دین کون سا ہے؟ ان تشریحات میں، ان مدارس، مساجد، علماء اور کتابیں، ہر ایک کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ سوال بنیادی طور پر ہے وہ دین کس کے پاس ہے جو دین اللہ کے نبی نے صحابہ کو عطا کیا؟ میرے بھائیوں، وہ دین ان لوگوں کے پاس ہے جن کا آج بھی وہی نعرہ ہے کہ دین وہی ہے جو اللہ عز و جل نے آسمان سے نازل کیا، جس کو صحابہ نے سمجھا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، بس وہی دین ہے. ہم کہتے ہیں علماء ہوں، محدثین ہوں، فقہاء ہوں اور مفسرین ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر ان کی کوئی بات قرآن و سنت کی مخالف ہو یا صحابہ کے فہم کے مخالف ہو، ہم ان کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی وہ شخص ہو، کائن من کان، چاہے جو ہو جائے، امام بخاری ہوں، ابن تیمیہ ہوں، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب ہوں رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی عالم دین ہو جن کا ہمارے نزدیک کافی احترام ہے، لیکن ڈنکے کی چوٹ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، کھلے دل سے آپ اسے چھوڑ دیجیے، اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ کے نزدیک ثواب کے مستحق ہوں گے. اور ہمارے نزدیک وہ مومن سب سے معزز ہے جو اپنے علماء کو بھی چھوڑ دے جب وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کرے. یہ ہمارے نزدیک قابل عزت آدمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہمارے مسلک کے خلاف کیا. ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا، اس کے علاوہ اضافہ اور کبھی یہ ہمارے طریقوں میں سے نہیں ہے. اگر کوئی دین میں اضافہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار نقصانات بتائے ہیں اور اس کی خطرناکی کو واضح کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں دو قسم کے الفاظ ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. دونوں الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. آپ نے فرمایا من حدث فی امرنا هذا، جو ہمارے دین میں اضافہ کرتا ہے جو اس میں سے نہیں تھا، فهو رد، وہ عمل مردود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر قبول ہونا تو دور کی بات ہے، وہ عمل تو دھتکارا ہوا ہے، وہ آدمی بھی دھتکارا ہوا ہے. فهو رد. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من عمل عملا، اگر کوئی عمل کرتا ہے ایسا عمل لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے اس طریقے پر جو طریقہ میں نے مشروع نہیں کیا، اللہ عز و جل سے قبول نہیں کرے گا. لیس علیہ امرنا فهو رد، وہ بھی مردود ہے. میرے بھائیوں، دونوں حدیث سے بات واضح ہے کہ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے آدمی کی نیت کچھ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ نیت اچھی ہو تو اضافہ قبول ہے. آپ نے یہ بھی نہیں کہا عبادت میں بڑھوتری ہو تو قبول ہے. اگر آدمی نماز ظہر کو دن میں 2 مرتبہ پڑھتا ہے، ہمارے نزدیک دوسری ظہر بدعت ہوگی. ایک بھی ظہر ہے جو سنت ہے، اگر کوئی ظہر کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے وہ بدعت ہے. اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اتنا واضح کر دیا کہ آج بھی اگر کوئی امام نماز پڑھائے اور نماز میں اگر وہ 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کر دے، ہر کوئی کہے گا کہ امام سے غلطی ہوئی ہے. ہر کوئی کہتا ہے امام سے غلطی ہوئی، لیکن تیسرے سجدے میں جانے کے بعد امام کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو پہلے سجدے میں کرتا تھا. وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے لیے دعا کرے گا، اللہ سے طلب کرے گا. لیکن عام سے عام آدمی بھی اگر نماز پڑھے وہ کہے گا تیسرا سجدہ اضافہ ہے، بدعت ہے، امام نے غلطی کی، ان کو سہو کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں نماز صرف ایک عبادت نہیں، پوری شریعت کا معاملہ ایسے ہی ہے. نماز صرف نہیں، ساری شریعت کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس میں اگر کمی کرتے ہیں تو بھی غلط ہے، اگر آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں تو بھی غلط ہے. اور اگر کوئی آدمی دین میں اضافہ کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ اللہ عز و جل اس عمل کو رد کر دیتا ہے.
اس عمل کی کوئی اجرت اس کو نہیں ملتی ہے. اس کی مثال اس کام کرنے والے کی طرح سے ہے جو صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کام کرے، لیکن جب اس کی اجرت کی باری آتی ہے تو واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ محنت تو اجرت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو لہٰذا عبادت کرنے سے پہلے بھی دیکھیں ہم عبادت ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں. ہماری عبادت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رضامندی ہمیں عطا کرے، ہمیں ثواب عطا کرے، ہمیں اجر عطا کرے، اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. لہٰذا عبادت کرنے سے پہلے دیکھو کہ واقعی اس پہ اجرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. اور اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعلق بیان فرمایا کہ جو بدعت ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، بدعت کو اضافہ کرنے والے لوگ ہیں، دین میں اضافہ کرنے والے ہیں، کسی بھی طریقے کا اضافہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایسے شخص کو توبہ سے محروم کر دیتا ہے، توبہ سے محروم کر دیتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بدعتی کی موت سوئے خاتمہ کہلواتی ہے. اگرچہ کہ بدعتی نماز میں مرے، سجدے کی حالت میں مرے، اگر اس نے بدعت سے توبہ نہیں کی اس کی موت سوئے خاتمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ او حجز التوبہ عن كل صاحب بدعہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو چھپا دیا ہے. ہر بدعتی سے توبہ چھپی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بدعت کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے شرمندگی ہوگی. کوئی اگر زنا بھی کر لیتا ہے امید ہے کہ آگے چل کر اسے پشیمانی ہوگی. لیکن بدعت کرنے والے لوگ کبھی انہیں پشیمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اسے تو وہ ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسے وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے انہیں توبہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیو، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی دنیا سے جائے بغیر توبہ کے، اللہ سے معافی مانگے بغیر جائے. اور آپ جانتے ہیں بدعت کا جو درجہ ہے، جو بدعت قبیحہ ہیں وہ کبیرہ گناہوں سے اونچا درجہ رکھتی ہیں. قتل، زنا اور چوری اور غیبت اور جھوٹ، ان سے برا، ان سے خطرناک درجہ بدعت کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، آپ ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے، اور آپ بھی خطبہ جمعہ میں اس کو سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جب بھی خطبہ دیتے آپ کہتے تھے سب سے بہترین بات خیر الحدیث، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور پھر آگے آپ کہتے تھے وشر الامور محدثاتها، سارے معاملات میں سب سے بدتر معاملہ دین میں اضافہ کر دینا ہے، سب سے بدتر معاملہ دین میں بڑھا دینا ہے. شر الامور محدثاتها، سب سے بدترین کام دین میں اضافہ کر دینا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، دین میں ہر نئی چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے. لہذا جو آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. اگر کوئی بدعت پر ہوتا ہے تو توبہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بدعت کی خطرناکی ہے. اور اسی کے ساتھ جو دین میں اضافے کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اللہ عز و جل انہیں فتنوں میں ڈال دیتا ہے، فتنوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فتنے میں ڈال دے گا، یا اللہ کی طرف سے شدید عذاب اس کو ملے گا. امام احمد نے کہا فتنے سے مراد شرک ہے، کہ اگر کوئی آدمی بدعات سے شروعات کرتا ہے اس کا قدم شرک پر جا کر رکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اس لیے کہ شرک بھی یہ بدعات ہی کے پیٹ سے جنم لینے والی چیز ہے. اس لیے کہ شرک اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں اضافہ ہے. شرک بھی بدعات ہی کے راستے سے امت میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے نبی اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں فتنے میں ڈال دے گا. ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے احرام باندھوں؟ کہا جو مدینے میں رہتا ہے احرام باندھنے کے لیے اس کے لیے جگہ ذوالحلیفہ ہے، ذوالحلیفہ کے مقام پر اسے احرام باندھنا ہے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس احرام باندھ لوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس احرام باندھ لوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو تجھے فتنے میں ڈال دے گا یا اللہ تعالیٰ تجھے شدید عذاب دے گا. تو اس نے کہا امام مالک کچھ میلوں کی بات ہے، بس کچھ میلوں کی بات ہے،
مسجد نبوی سے ذوالحلیفہ کچھ ہی فاصلے پر ہے، کچھ میلوں پر کیا اللہ تعالیٰ اتنی شدید گرفت کرے گا؟ امام مالک نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی چونکہ اللہ کے نبی نے احرام ذوالحلیفہ سے باندھا ہے، اگر آپ مسجد نبوی سے احرام باندھتے ہیں تو وہ بھی بدعت ہے۔ امام مالک نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شدید طریقے سے ان کی پکڑ کرے گا یا اللہ انہیں فتنے میں ڈال دے گا۔ یہ چند میلوں کی بات نہیں ہے، دو چار باتوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے کس کی مخالفت کی ہے وہ دیکھیے۔ لہذا ضرورت ہے کہ آپ اس کا احساس کریں کہ جو بدعت ایجاد کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مختلف قسم کی فتنوں میں ڈال دیتا ہے، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اور بدعت ایجاد کرنے والوں کے لیے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی تفصیل آپ دیکھیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس 3 صحابہ آئے، ایک صحابی نے آ کے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسی ہیں؟ حضرت عائشہ نے جب بتایا صحابہ کو لگا کہ رسول کی عبادتیں اتنی زیادہ ہیں ہماری عبادتیں اتنی کم ہیں۔ ایک صحابی نے عزم کیا کہ اقوم اللیل ولا ارقد، کہا پوری رات نماز پڑھوں گا کبھی سوؤں گا نہیں۔ اب دیکھیے نیکی اور نیکی کی تڑپ اور نیکی کا ارادہ کتنا مضبوط ہے۔ صحابی کہتے اصلی اللیل، پوری رات نماز پڑھوں گا کبھی سوؤں گا نہیں، رات بھر جا کر نماز پڑھوں گا۔ اور 2 صحابہ نے اور 2 عزم کیے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ ممبر پر آئے اور آپ نے کہا کون ہے وہ لوگ جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں۔ آپ نے کہا جو میری سنت کو چھوڑ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ رات بھر نماز پڑھتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ آپ کی نماز تو نماز ہے لیکن آپ نے اسی کے ساتھ رسول کی مخالفت کر کے نہ صرف ہے کہ آپ کا عمل رد ہو گیا بلکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو بھی توڑ لیتے ہیں۔ آپ سوچئے تہجد جیسی نماز جو کہ فرائض کے بعد سب سے افضل نماز مانی جاتی ہے، اگر وہ نماز بھی رسول کے طریقے پر نہیں ہے نہ صرف ایک رد ہو جائے گی بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ بدعت کی خطرناکی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی اس سے لا تعلق ہو جائیں گے اور آخرت کی بات، اور آپ جانتے ہیں مشہور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میری امت آئے گی اس حال میں آئے گی کہ ان کے ہاتھ اور ان کی پیشانیاں اور چہرے چمک رہے ہوں گے، اس لیے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اللہ عز و جل اس وضو کے نشانات کو قیامت کے دن باقی رکھے گا۔ جب مومنین آئیں گے وضو کرنے والے تو ان کے پیشانی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے، اچانک اللہ کے ملائکہ کا ایک وفد وہاں پر پہنچے گا اور دھکے مار کر مومنین کو وہاں سے، مسلمانوں کو وہاں سے بھگانے لگے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے امتی امتی، یہ میری امت ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوں گے، وہ مشرک نہیں ہوں گے کیونکہ اگر وہ مشرک ہے تو رسول نہیں کہیں گے کہ میرے لوگ ہیں۔ وہ مشرک نہیں ہے، مسلمان ہیں مگر بدعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہیں گے کہ یہ میری امت ہے، میرے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں بہت ساری اضافے کر لیے، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کو بدل دیا، یہ دور کر دیے جائیں گے۔ رسول کی شفاعت، رسول کی رفاقت، رسول کے ساتھ جنت میں درجہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ رسول کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو دین میں اضافے کر کے جائیں گے رسول کے سامنے سے وہ دھکے مار کے دور کیا جائے گا مگر رسول کی سفارش نہیں کریں گے کیونکہ وہ حقدار ہیں کہ انہیں دور کر دیا جائے۔ جس طرح انہوں نے بدعتیں ایجاد کر کے لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کیا، ایسے ان کو اللہ کے نبی سے دور کر دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے بدعت کا نقصان کیا ہے، اضافے ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ لوگوں پہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہو گیا اور ایسی بدعات کہ اگر کوئی کافر دیکھے تو اسلام سے دور بھاگ جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ ذرا سوچئے، جب اللہ کے نبی اس زمین پر باحیات تھے اور آپ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، اس مدینہ کو تصور کیجئے، اس مکہ کا تصور کیجئے اور دیکھیے کہ اس زمانے میں رسول کا دین کون سا اور کیا تھا۔ اور آج ہمارے دین کو دیکھیے، ہر ہفتے ایک بدعت ہوتی ہے، ہر مہینے میں ایک بدعت ہوتی ہے، جنازے کے ساتھ بدعت، شادیوں میں بدعت، انسان کی دعوتوں میں بدعت، ہر بات میں انسان بدعت کرے بغیر مانتا نہیں ہے۔
اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ بدعتیں سنت کا درجہ پا چکی ہیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں برا آدمی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، ان کی زندگیاں کیسی سادی زندگیاں تھیں. ان کے زمانے میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی بدعت نہیں تھی. وہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے تھے اور ذرہ برابر انہیں آگے پیچھے نہیں کیا. اور میرے بھائیوں، جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے ان کے لیے یہ نقصان ہوگا کہ روز قیامت اللہ عز و جل ان کے چہرے کو کالا کر دے گا. روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو کالا کر دے گا. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روز قیامت چند لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور چند لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنہ، جو سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا. اور تسود وجوہ اہل البدع، اور کہا جو بدعتی ہوں گے سر محشر ان کے چہروں پہ سیاہی ہوگی. اور ہر کوئی دیکھ کر پہچانے گا کہ ان لوگوں نے دین میں اضافے کیے ہیں، دین میں بڑھوتریاں کی ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں کبھی بدعتیوں کو طاقت ملتی ہے، وہ سنت پر رہنے والوں کو ذلیل کہتے ہیں. لیکن روز محشر یہ ترازو ختم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عدل ہوگا اس عدل کے مطابق نقصان وہی اٹھائے گا جس نے دین کے ساتھ نقصان کا معاملہ کیا ہے. اور وہ لوگ باعزت ہوں گے جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. اور ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض ساتھی اور بعض احباب ایسے ہیں جن کے لیے حق کا راستہ ابھی تک واضح نہیں ہے. حق کا راستہ ابھی تک واضح نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ حق پر کون ہے. ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے. ہمارے اور آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. اس وہم و گمان میں مت رہیے کہ نوح کی عمر آپ کو ملے گی، اس گمان میں مت رہیے کہ موسیٰ کی عمر آپ کو ملے گی. وقت انتہائی کم ہے. 73 میں سے 72 عذاب میں جائیں گے، ایک جنت کا مستحق ہوگا. اللہ نے زندگی دی ہے، وقت ہے، تلاش کیجئے اس حق کو اور ہدایت کو، اور معلوم کیجئے کہ وہ کون سا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں حق کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو جس طرف ہوتا ہے وہ اس طرف ہوتے ہیں، جب قبر میں ان کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہیں گے ہاں لا ادری قلت کما یقول الناس، وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگ جو کہتے تھے وہ میں کہتا تھا. اللہ کو بھی بھول جائے گا وہ قبر میں. جو لوگوں کی آواز پر آواز لگاتے ہیں، لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر وہاں جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قبر میں اللہ کو بھی بھول جائے گا. وہ یہ نہیں بتا سکتا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے. یہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں یہ کہتے ہیں ہمارے حق واضح نہیں ہوا ہے. جب آپ کی بات ہوتی ہے، آپ کے اپنے ذاتی مسائل کی بات ہوتی ہے، آپ ہر معاملے میں حل تلاش کر ہی لیتے ہیں. آدمی کو علاج کی بات ہوتی ہے، شدید قسم کی بیماری ہے اور کہا جائے کہ اگر علاج نہ ہو تو موت ہو سکتی ہے، آدمی ایک نہیں 100 ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ کسی طرح میری جان بچ جائے، میرے بچے کی جان بچ جائے. جب آپ کی زندگی کی بات آتی ہے سارے جتن آپ کرتے ہیں. جب دین کی بات آتی ہے ایک لفظ کے آدمی کہہ دیتا ہے کہ اختلاف بہت ہے، پتہ نہیں کون صحیح پر ہے. یہ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی ہے. ایسے لوگ جو ہر آواز پر لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ اور طرز نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں، اگر لاکھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم حق پر ہیں، اگر کوئی نہیں، اگر ہم سنت پر تو ہم ہی حق پر ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حق جو حق پر ہوتا ہے وہی جماعت ہے. وہ ان کنت وحدک، اگرچہ کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اکیلے ہوتے پوری امت ہے. اگر آپ حق پر ہیں، آپ اکیلے ہوئے پوری امت ہیں. لہذا پہچانیے اس حق کو جو اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور جو صحیح دین ہے، جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت یہی ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس کو سمجھنا ویسے ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہیں. ہم کہتے ہیں تعداد نہ کم نہ زیادہ. اصحاب کہف کم تھے مگر وہ حق پر تھے، اصحاب موسیٰ زیادہ تھے وہ حق پر تھے. معیار زیادہ یا کم نہیں ہے، حق والے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. معیار کتاب و سنت ہے، معیار کتاب و سنت ہے. بتائیے اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں، ہم حق پر ہیں، اگر اہل باطل بھی اسی تعداد میں آ گئے تو، اگر سامنے والے بھی اسی تعداد میں آ گئے اور اس طرح معاملہ ہو گیا کہ آدھے ان کی طرف ہے آدھے ہماری طرف ہیں، تو حق کس کے ساتھ ہے؟ حق کس کی طرف ہوگا؟ لہذا میرے بھائیو تعداد
اور لوگوں کی بھیڑ یہ حق کا معیار نہیں ہے. حق کا معیار قرآن و سنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب لا الہ الا اللہ کہا آپ حق پر تھے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ اکرام ملک شام و عراق پر چلے گئے, وہ حق پر تھے. اکیلا ہو جماعت کے ساتھ ہو, اگر وہ قرآن و سنت پر ہے تو وہ حق پر ہے. یہاں ضرورت ہے کہ ہم اس کی پہچان کریں. اور اسی کے ساتھ میرے بھائیوں, جو بدعت ایجاد ہوتی ہے دین میں جو اضافے ہوتے ہیں, اس اضافے کی وجہ سے انسان اللہ عز و جل سے اتنا دور ہو جاتا ہے. اس سے سلف صالحین کہتے ہیں کہ جو آدمی بدعت پر ہوتا ہے جتنی عبادت وہ کرتا ہے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے. اب بتائیے کہ ایک آدمی چوری کرے, ایک دن چوری کر دیا, پورا مہینہ اسے چوری نہیں کی تو ایک دن کا اسے عذاب ہوگا, ایک دن کے معاملے میں پکڑ ہوگی, باقی دن اس نے نہیں کیا. لیکن بدعت پر رہنے والے کے لیے مصیبت ہے. آپ جتنی محنت کریں گے آپ اللہ سے اتنا ہی دور ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی روزانہ چوری کرے, اگر کوئی بدعت پر ہے تو روزانہ اس کا عمل اسے اللہ سے اور دور کرتا چلا جائے گا. اسے ضرورت ہے کہ آدمی سنت کی پہچان کرے اور حق اور درستگی کی طرف وہ آئے. اور میرے بھائیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس حوالے سے بہت چوکنا ہوتے تھے, اس حوالے سے متنبہ ہوتے تھے کہ وہ حق سے دور نہ ہو جائیں, ان سے متعلقین جو ہیں وہ حق سے دور نہ ہو جائیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا صبیغ ابن عسل. صبیغ ابن عسل ایک آدمی کا نام تھا. اس کے متعلق علماء نے ذکر کیا ہے اور مورخین نے ذکر کیا, امام ذہبی اور امام ابن حجر وغیرہ اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ آدمی گمراہ ہو گیا. اس کا کام کیا تھا, قرآن کی آیت پیش کرتا اور ایک قرآن آیت لیتا, قرآن کی کہتا ہے, دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. اور عام لوگوں سے مل کے بولتا تھا دیکھو یہ آیت ہے اور اس آیت سے آیت ٹکرا رہی ہے. یہ معاملہ پھیلنے لگا یہاں تک کہ وہ حضرت عمرو بن عاص کے پاس پہنچا مصر میں. حضرت عمرو بن عاص اسے پکڑا اور عمر بن خطاب کے پاس مدینہ بھیج دیا. عمر بن خطاب کے پاس آتا ہے اور آ کر عمر بن خطاب سے اس سے ملاقات ہوتی ہے. کہتا ہے والذاریات ذروا, سورہ ذاریات کی پہلی آیت. کہتا ہے والذاریات ذروا سے کیا مراد ہے, کیا مراد ہے والذاریات ذروا سے؟ حضرت عمر نے کہا اس سے مراد ہوائیں ہیں, اور 3 آیتوں کی تفسیر اس نے پوچھی. حضرت عمر نے تفسیر بتائی اس کو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے, یہ آدمی بھٹک چکا ہے, اس کی فہم غلط ہے, یہ دین کا معنی اپنی طرف سے لیتا ہے, قرآن سنت و صحابہ سے نہیں لیتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی منگوائی اور صبیغ ابن عاصم کو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے بھگا دیا, کہا یہ مدینہ میں رہنے کے قابل نہیں ہے. اسے کوفہ بھگایا گیا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کے ذمہ دار تھے. عمر بن خطاب نے خط لکھ کر کہا یہ صبیغ بن عیسیٰ تمہارے پاس آ رہا ہے, یہ گمراہ آدمی ہے. کہا کہ اس آدمی کے پاس کسی بھی انسان کو بیٹھنے مت دو, کسی بھی انسان کو اس کے پاس بیٹھنے مت دو. اور کہا تمہارے کسی ایک عالم سے کہو کہ ممبر پر چڑھ کر وہ کہے ان صبیغ بن عسل قد اخطا فی العلم, کہ صبیغ بن عسل ایک آدمی ہے, اس نے علم میں غلطی کر دی ہے, اس کی فہم دین کی غلط ہے, لہذا اسے چوکنا رہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ کو لکھا, کہا کہ لوگوں سے چوکنا کراؤ کہ یہ آدمی لوگوں کو گمراہ نہ کر دے. یہ بدعت کے ساتھ سلف صالحین کا تعامل تھا. ایک بھی بدعتی اگر وجود میں آتا چوکنا ہو جاتے تھے وہ لوگ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو فاسد کر دے. اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے, ہر آدمی کے ساتھ, ہر بدعتی کے ساتھ, ہر مشرک کے ساتھ ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں, ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں. بتاؤ کہ تم کس سے طریقے پر ہو, کہ صحابہ کے طریقے پر ہو یا جمہوریت اور کفار کے طرز پر ہو, کہ ہر آدمی کے ساتھ یہ دعویٰ کوئی کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کے رنگ میں وہ رنگ جائے. یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عمل علماء کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذمہ دار کو چاہیے, حکمران کو چاہیے اپنی رعایا کی فکر کرے, والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی فکر کرے, دیکھے کہ وہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, کہاں سیکھ رہے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کس سے علم لیتے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ سنت ہے کہ نہیں ہے. یہ ماں باپ پر ذمہ داری ہے. عمر بن خطاب پوری امت کا خیال کر رہے ہیں. آج کم از کم ہم اپنی اولاد کی بھی فکر کر لیں تو بدعتوں کے اندر بہت ساری کمی واقع ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ضرورت ہے کہ ہم اس حوالے سے محتاط ہوں, فکر مند ہوں. اور میرے بھائی یاد رکھیے, اللہ عز و جل نے ہم سب کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ نے عبادت کو نہیں پہچانا تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں پہچانا. اور یہ اصول ہے ہمارے پاس, جو حضرت حذیفہ نے بیان کیا, اس اصول پر ہم زندہ ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی اصول پر اللہ تعالی ہمیں موت دے. حذیفہ کہتے رضی اللہ عنہ, کل عبادہ لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوها, کہتے ہر وہ عبادت جو صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت تم مت کرنا. جو صحابہ نے عبادت نہیں کی وہ تم عبادت مت کرنا, کیونکہ صحابہ نے اگر نہیں کیا ہے مطلب وہ عبادت نہیں ہے.
یہ حذیفہ کا قول ہے اور اس پر ہم زندہ ہیں. ہم کہتے عبادت وہی ہے جو صحابہ نے کی ہے. اگر صحابہ کے بعد کوئی بھی نئی چیز آپ لاتے ہیں، چاہے آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے نام سے یا قرآن کے نام سے لاؤ، ہم کہتے اگر وہ خیر ہوتا ابو بکر صدیق عمل کر لیتے، اگر وہ خیر ہوتا عمر بن خطاب اس پہ عمل کر لیتے. ہم اسی اصول پر زندہ ہیں اور اسی اصول پر انشاءاللہ مریں گے کہ ہمارے نزدیک معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن مجید اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے. اس سے باہر دین کوئی چیز نہیں ہے، اس سے باہر دین کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کے خیالات ہیں، لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کے نظریات ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم جتن کریں، تیاری کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں منہ دکھانا ہے اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم عبادتیں لے کر اللہ کے پاس جائیں. جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے تو ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گے؟ اگر کوئی آدمی دنیا میں سفر کرتا ہے، اگر کوئی سفر کے نکلے طویل سفر کے لیے اور وہ اپنے ساتھ پیسہ نہ رکھے، کیا خیال ہے؟ کیا اسے عقل مند کہا جائے گا؟ اگر کوئی آدمی ایک بار بھول گیا، 2-3 مرتبہ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ بڑے سفر پر نکلتا ہے، جیب میں 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اسے کہا جائے گا کہ تمہاری عقل میں خرابی ہے، یا تو وہ پاگل و مجنون ہے یا اس کی عقل میں انتہائی درجے کی کمزوری ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے عبادت ضروری ہے میرے بھائیوں. زندہ رہنے تک اس کو پہچان لیجئے، اس پر عمل کر لیجئے. کہیں ایسا نہ ہو اس کا موقع نہ ملے اور اللہ کے سامنے عذر نہیں بتا سکتے کہ بہت اختلافات تھے. اس لیے کہ رسول نے واضح کر دیا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے لیکن صحابہ کو لازم پکڑو، میرے سنت کو لازم پکڑو. یہ تو رسول نے بتا دیا ہے، اب اللہ کے سامنے عذر نہیں بیان کر سکتے. ضرورت ہے کہ ہم صحیح دین کی شناخت، پہچان پیدا کریں، اس پر عمل کریں. ہر قسم کی گمراہی سے، بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر قسم کے اضافے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. سنت پر قائم رکھیے اپنے آپ کو اور اللہ سے امید ہے کہ جو سنت پر جیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ کرے گا. اور جو بدعتیوں کے ساتھ جیتا ہے اور بدعتیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدعتیوں کے ساتھ اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے اماموں کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے انجام ہے جو بدعتیوں کے ساتھ بھی اور سنت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. جو سنت کے ساتھ نہیں وہ بدعت کے ساتھ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے حق و باطل کے بیچ میں کوئی اور راستہ بھی ہے. یہ بات جان لیجئے، اگر آپ سنت پر نہیں ہیں 100% آپ گمراہ آدمی ہیں. اگر آپ خیر پر نہیں ہیں 100% آپ شر پر ہیں. اللہ نے 2 ہی راستے رکھے ہیں، یا تو خیر ہے یا تو شر ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے. آپ ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں. اگر آپ سنت پر نہیں، صحابہ کے منہج پر نہیں، آپ گمراہ آدمی ہیں. اگر آپ سنت پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں تو آپ بدعتوں سے محفوظ ہیں، خیر پر ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق. آپ نے فرمایا میری امت کا یہ گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ امت کا گروہ کون ہے؟ وہ گروہ جو اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ عز و جل کے قرآن اور صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑتا ہے. بعد کے علماء، ائمہ، فقہا، ان کی رائے، ان کی نظریات، ان کے افکار اگر دین کے معارض ہوں تو اسے قبول نہیں کرتا ہے. یہی ہمارا طریقہ ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.